أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا
وانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ تھے ملک معروف قاری جناب قاری جاوید اقبال نوری صاحب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے دوسری سحری کے موقع پہ ایک بار پھر انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ رحمت رمضان کے ٹائٹل سے یہ خصوصی نشریات یعنی سحر کے موقع پہ اس وقت میں آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں، اور دنیا بھر میں جہاں جہاں ہمیں دیکھا اور سنا جا رہا ہے، بس آج آپ ہمارے ساتھ ٹھہر جائیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج انتہائی اہم موضوع پہ ہم بات کریں گے کہ روزے کے مقاصد، اس کی قضا، کفارہ اور فدیے کے احکام و مسائل کیا ہیں. چونکہ ظاہر مغربی دنیا کے اندر بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ اگر ہم کہیں غلطی کر لیتے ہیں تو ہمیں بڑی مشکل ہوتی ہے کہ صاحب ہم کس سے معلوم کریں کہ ہمیں وہ بتائے کہ بنیادی طور پہ روزے کے احکام و مسائل کیا ہیں. لیکن آج آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ بہت ڈیٹیل میں آپ کو بتائیں گے کہ خدا نخواستہ اگر کہیں غلطی ہو جاتی ہے تو کس انداز سے آپ نے مزید معاملات کو آگے بڑھانا ہے. بات یہ ناظرین کہ رب کائنات نے روزے کا مقصد اپنی کتاب میں واضح طور پر بیان کر دیا کہ اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے انبیاء کی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہو. تقوی کے معنی ناظرین جو لغوی معنی ہیں وہ بنیادی طور پہ یہ ہیں کہ نفس کو اس چیز سے محفوظ رکھنا جس سے اسے ضرر کا خوف ہو. اصطلاح شریعت کے مطابق تقوی کا مقصد ان کاموں سے بچنا ہے جو اس کے لیے آخرت میں خدا کے غضب کا باعث ہوں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ انسان شرک، کبیرہ گناہ اور بے حیائی کے کاموں سے بچے. ناظرین کرام، بات یہ ہے کہ اگر ہم روزہ رکھیں مگر متقی نہ بنیں، یعنی یہ بالکل اس طرح کی بات ہے کہ جیسے جسم ہو اور روح نہ ہو. آپ یوں کہہ لیجئے کہ پھول ہو اس میں خوشبو نہ ہو، یا یوں کہہ لیجئے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہیں لیکن اس کے اندر نور موجود نہ ہو، روشنی موجود نہ ہو. تو یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے کہ آپ روزہ رکھیں لیکن اس میں اگر آپ تقوی اختیار نہ کریں تو پھر روزے کا کوئی فائدہ رہ ہی نہیں جاتا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آ گیا تمہارے پاس رمضان، یہ مبارک مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر اس کا روزہ فرض کیا ہے. اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سرکش شیاطین باندھ دیے جاتے ہیں. اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. جو اس رات کی خیر اور برکت سے محروم رہا تو وہ محروم ہو گیا. یعنی آسمان دنیا کے ناظرین، یعنی بنیادی طور پر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. جنت آپ کے لیے مزین کی جاتی ہے، آراستہ و پیراستہ کی جاتی ہے ان لوگوں کے لیے جو روزے دار ہیں، اور ان کو خوش آمدید کہا جاتا ہے، ان کے لیے جنت کو سجایا جاتا ہے. اور یاد رکھیے کہ ایک رات اللہ تعالیٰ نے اس میں، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، ایسی عطا کی ہے جس میں عبادت کرنے والا 1000 مہینوں سے زیادہ جو ہے وہ ثواب حاصل کرتا ہے. اب اگر کیلکولیٹ کریں ناظرین اس کو، تقریباً 83 برس اور 4 مہینے بنتے ہیں. یعنی وہ رحیم، وہ کریم، وہ عطا کرنے والا اتنی عطائیں کرتا ہے کہ بندہ صرف ایک رات میں اس کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے لیکن اجر و ثواب کے اعتبار سے وہ 83 برس اور 4 مہینے سے زیادہ، کیونکہ اس کی شان ماوراء اس بات سے، اس سے زیادہ عطا کر دیتا ہے. تو بات یہ ناظرین کہ ایک تو روزے کے مقاصد میں بنیادی بات یہ ہے کہ روزہ نفس کو کھانے پینے اور کئی حلال نعمتوں سے روک کر بندے کو ان نعمتوں کی قدر کرنے کا احساس بیدار کرتا ہے اور ہمیں شکر گزار بننے پر آمادہ کرتا ہے. دوسری بات یہ ناظرین کہ روزہ جب تھوڑے وقت کے لیے بھوک اور پیاس انسان برداشت کرتا ہے تو اسے ہمیشہ اس تکلیف میں رہنے والے انسانوں کے بارے میں احساس دلاتا ہے اور غرباء و یتامہ و مساکین پر شفقت اور مہربانی کرنے کا جذبہ ان کے اندر پیدا کرتا ہے. روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان ایک راز ہوتا ہے. یہی وجہ ہے ناظرین کہ اسے اللہ تعالیٰ نے خاص اپنے لیے رکھا، جیسا کہ
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. اور ایک جگہ روایت میں یہ بھی آتا ہے، اور کیا کمال بات ہے ناظرین، اللہ فرماتا ہے کہ اس کی جزا میں خود ہوں. یعنی اگر روزے کے مقصد کو انسان سمجھ جائے، صرف اس کی حیثیت کو سمجھ جائے، اس کی اہمیت کو سمجھ جائے، اس کی فضیلت کو سمجھ جائے، اور یہ سمجھ جائے کہ روزے کے ذریعے سے کتنا بڑا ہمیں اجر ملنے والا ہے ناظرین، تو انسان کوشش کرے کہ اس کا ایک ایک مقصد اس پہ غور بھی کرے اور اس پر چلنے کی اور اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرے. آج بس انشاءاللہ آپ کو بہت سی باتیں اس حوالے سے بتائیں گے کہ آپ نے روزہ ایکچولی رکھنا کیا ہے. میں بھی سیکھوں گا ناظرین، ہم تمام لوگ مل کے سیکھیں گے. ملک کے جید علماء کرام اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. 3 ممتاز شخصیات جو یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں. پہلی شخصیت ممتاز عالم دین محترم جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب، دوسری شخصیت ممتاز عالم دین محترم جناب علامہ بدرالزماں قادری صاحب، اور تیسری شخصیت ممتاز عالم دین محترم جناب پروفیسر بشارت صدیق ہزاروی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ تینوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم. دوسری سحری آپ تینوں کو بہت بہت مبارک. آپ کو بھی مبارک جناب، جزاک اللہ. اور ملک کے معروف قوال میرے بہت پیارے دوست جناب شیر میاں داد صاحب اپنے ہم نوا افراد کے ساتھ یہاں موجود ہیں. آپ کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے مزاج؟ جی اللہ کا شکر جنید بھائی. آغاز کیجئے جی، بسم اللہ. حمد باری تعالیٰ، یا حی و یا قیوم پیش خدمت.
गुनाहों की मुआफी चाहूं। या हय्यो या कय्यूम, 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 या हय्यो या कय्यूम अल्लाह। اچھا جی پروفیسر صاحب، آج بات کا آغاز کرتے ہیں روزے کے مقاصد کے حوالے سے۔ بنیادی طور پر کل بھی ظاہر ہے اس پہ ہم نے تھوڑی سی گفتگو کی تھی، لیکن آج اور ڈیٹیل بات کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر جو روزے فرض کیے ہیں، پہلے تو یہ بتائیے کہ قرآن پاک کی روشنی میں روزے کے مقاصد اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بیان کر رہا ہے ہمارے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدم و مسلیم و مسلمہ۔ محترم جنید صاحب، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ارشاد جب سامنے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے ان لوگوں کو بلا حساب و کتاب جنت کا داخلے کی خوشخبری سنائی ہے جن کے دل مسجدوں میں لٹکے ہوئے ہوں، آہا، ایک وقت کی نماز ادا کر کے آئے، دوسرے کا انتظار ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اسی طرح وہ خوش نصیب افراد، وہ صاحب عقل و شعور انسان مسلمان کہلانے والے، جن کی دل کی تمنائیں رمضان کی آمد کی منتظر ہوں، اللہ، جس امت کے آقا علیہ السلام رجب کے آنے پر دعائیں مانگنا شروع کر دیں کہ اللہم بلغنا الی رمضان، آہا ہا ہا، تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اہل ایمان کو جس بات کا شدت سے انتظار تھا، اللہ نے اپنے فضل و کرم سے وہ ہمیں عطا کر دیا۔ اللہ تھا اب جس یہ مہمان کا ہمارا انتظار کام وہ آ ہے۔ گیا۔ اب یہ ہمارا کام ہے کہ آسمان سے برسنے والی رحمتیں جو اللہ کے فضل و کرم سے اس زمین پر اہل ایمان کو عطا کی جا رہی ہیں، ہم اپنا دامن کتنا بھرتے ہیں، ان سے کس قدر مفید انہیں اپنے لیے بناتے ہیں۔ واہ، ہمارا پروردگار عالمین رؤوف بالعباد ہے، اس کی رحمت کی وسعتیں کسی کے ذہن میں آ ہی نہیں سکتی، بے شک بے شک۔ اور وہ یہ بھی فرما رہا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ اکبر، اللہ اکبر، میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ آہا ہا، وہ اپنی رحمت کی امید دلانے والا پروردگار ہمارے لیے اس ماہ رمضان میں جو نعمتیں، ہمارے لیے جو برکتیں رکھتا ہے، ان سے حقیقی معنوں میں اپنے آپ کو متمتع کرنے کے لیے ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے۔ بے شک، یہ بات تو ہم میں سے ہر مسلمان پر واضح ہونی چاہیے کہ میرا پروردگار کوئی بے فائدہ چیز کا حکم نہیں دیتا۔ بے شک، فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، دانا کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، تو داناؤں کا پیدا کرنے والے کا کوئی حکم حکمت سے خالی اللہ کیسے اللہ ہو اللہ سکتا؟ اللہ اللہ۔ اس لیے اس بات کی طرف ہمیں توجہ دینا ہے کہ میں بندہ ہوں اور اللہ میرا مالک ہے۔ ہاں، پہلے تو یہ کنسیپٹ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ مجھے ایک بات بہت ہی پیاری لگی کہ ایک اللہ کے نیک بندے مارکیٹ میں گئے کہ غلام کو خرید کر لائیں۔ وہ ایک غلام خرید کر لائے، جب گھر پہنچے تو اس سے پوچھا تمہارا کیا نام ہے؟ اس نے کہا حضور میں غلام ہوں، جس نام سے پکاریں گے میرا وہی نام ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کہا کیا کام جانتے ہو؟ کہا حضور ملازم ہوں، نوکر ہوں، جو حکم دیں گے بجا لاؤں گا۔ ہائے ہائے، کیا کھانا کیا پینا پسند کرتے ہو؟ ہر بات پر وہ اس انداز سے جواب جو دے دیتا دیں گے گیا، وہ کھا لوں گا۔ ہائے ہائے، تو مالک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کہنے لگے کہ میں انہیں خرید کر لایا ہوں اور یہ اس طرح کا میرے ساتھ اظہار محبت کر رہا ہے، تو ہم بھی تو کسی کے بندے ہیں۔ ہائے ہائے،
رمضان در حقیقت تقوی کی صورت میں بندے کو رب سے جوڑنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. کوئی دوسری رائے جی. وہ ہماری خواہشات نفس جو ہمیں نفس امارہ کی طرف لے جاتی ہیں ان کو کمزور کر کے، پہلی بات تو جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ اس مہینے کی آمد پر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ ان کو جکڑ دو، ہتھکڑیاں پہنا دو، یہ کسی طرح بھی لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے آگے نہ بڑھ سکیں. تو اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے یہ جو ماہ مبارک عطا کیا ہے، اس کی برکات، اس کے مقاصد کو سامنے رکھ کر ہمیں اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا ہے. ان برکات میں آپ یہ دیکھیں، ایک تقوی کا آپ نے ذکر کیا جی کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچا لے، اس کی اتنی عظمت ہو. بالکل. اور دوسری بات یہ لعلکم تتقون، لعلکم تتقون. اور دوسری بات یہ ہے کہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ. اصل بات تو یہ ہے کہ بندہ اپنے مالک کو پہچانے، بالکل ٹھیک، بالکل اس کی عظمت اور اس کی کبریائی کا ڈنکا اس کی زبان سے، اس کے دل سے، اس کے ایک ایک عضو سے اللہ تعالیٰ کا وہ نمائندہ بن کر زمین پر چلے، تاکہ دیکھنے والا کہے کہ ہاں انسان اس کو کہتے. بالکل ٹھیک. علامہ صاحب بات آگے بڑھاتے ہیں. قرآن پاک کی روشنی میں مزید اگر آپ کچھ اس پہ ایڈ آن کرنا چاہیں، لیکن ساتھ ساتھ جو روزے کے مقاصد اور فضیلت ہے احادیث مبارکہ کی روشنی میں ذرا وہ بھی لوگوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزہ ایسی عبادت ہے جو صرف اہل ایمان مسلمانوں پر فرض نہیں ہے بلکہ پہلی امم پر بھی فرض تھی. ٹھیک ہے. دیگر پیغمبروں کی امتوں پر بھی روزے فرض تھے. اور اپنی جتنی بھی عبادات ہیں، ہماری نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، دیگر عبادات کو آپ دیکھیں، روزہ اس میں بالکل جداگانہ حیثیت رکھتا ہے. اللہ، یہ بالکل ممتاز اور ممیز ہے. اس کا تعلق براہ راست رب کی ذات سے ہے. ویسے تو ہر عبادت ہی اللہ کے لیے ہے، لیکن میں آگے جا کے اس پر بھی بات کرتا ہوں. مطلب ایک عجیب راز کا ربط ہے. نماز ظاہر ہوتی ہے، قرآن کی تلاوت ظاہر ہوتی ہے، حج ظاہر ہوتا ہے، مناسک حج ظاہر ہوتے ہیں، سب کچھ ظاہر ہوتا ہے. لیکن یہ تو ایسا معاملہ روزے دار بیٹھا ہو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ روزے دار بیٹھا ہے، روزے دار ہے، اور وہ معاملہ اس کے رب کے نزدیک ہے، اس کا اس کے رب کا معاملہ ہے. کیا بات. رسالت مآب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ رمضان کی کیا فضیلت ہے تو تم تمنا کرو کاش سارا سال ہی رمضان ہوتا. سارا سال ہی رمضان ہوتا اور ہم پورا سال روزے سے رہتے. اس کی اتنی فضیلت ہے. میں یہ حدیث امام بخاری کی لے رہا ہوں جس کا آپ نے ابھی اپنے انٹرو کے اندر حوالہ دیا. رسالت مآب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سمیعت رسول اللہ یقول، فرماتے سنا، قال اللہ کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام. ہر عمل جو ہے اس کا اجر اس کا لکھ دیا جائے گا ابن آدم کے لیے ہے سوائے روزے کے. ہوا لی وانا اجزی بہ، لیکن روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں دیتا ہوں. دوسری قرات میں آتا ہے انا اجزا بہ، کہ اس کا میں از خود اجر ہوں. رب نے فرمایا کہ میری ذات ہی اس کا اجر ہے. اللہ، یعنی کہ میں بندے کا ہو جاتا ہوں اور بندہ میرا ہو جاتا ہے. یعنی یہ ایسی عبادت ہے. اب اس کو اگر ایلیبریٹ کیا جائے، اس کو دیکھا جائے، اس کی وجہ کیا ہے. کلام کریں، اس پر کلام سناتے تو ہیں. دیکھیں تمام اعمال ہم نے بھی سنا دی، لیکن آپ کی زبان سے سننے کا مزہ اور ہوگا. دیکھیں تمام اعمال تو اللہ کے لیے، ہر عبادت اللہ کے لیے، بندگی بھی اسی کی ہے. لیکن اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے، اس کا اجر میں خود دوں گا. پہلی بات تو یہ روزے میں ریا نہیں ہو سکتی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب آپ روزے سے ہیں یا میں روزے سے ہوں، کس کو کیا پتہ کوئی روزے سے ہے یا نہیں ہے. یہ اس کا باطنی معاملہ ہے، اور باطن سے آگاہ صرف ذات الہی ہے، انسان اس سے آگاہ نہیں ہو سکتا. تو فرمایا کیونکہ اس نے میرے لیے بھوک پیاس کاٹی ہے، وگرنہ کیا بندہ چھپ کے کمرے میں کھا لے، ہر کوئی نہ کوئی بندہ موجود تھوڑی ہوتا ہے. لیکن یہ خالصاً باطنی معاملہ. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے اس کو شرف بخشا، شرف اضافت دی، نسبت اپنی جانب کی. ناقۃ اللہ کہہ لیں، بیت اللہ کہہ لیں. اللہ جب کس چیز سے بہت محبت کرتا ہے تو اس کی نسبت اپنی طرف کر لیتا ہے. جیسے ناقۃ اللہ کی ہے، بیت اللہ کی ہے. فرشتے جو ہیں وہ ظاہری عبادت کو تحریر کرتے ہیں، باطنی عبادت کو تحریر نہیں کرتے. اس لیے اللہ نے فرما دی کہ روز اللہ حدیث قدسی ہے، یہ اجر اس کا میں خود ہوں، میں اس کا خود آپ کو اجر دوں گا. تو چونکہ عبادت ظاہری نہیں، عبادت باطنی بھی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان خورد و نوش سے مستغنی ہو جاتا ہے، اور یہ صفت الہی اور صفت ملائکہ ہے. تو بندہ کسی نہ کسی پہلو سے ان صفات سے متصف بھی ہو جاتا ہے کچھ وقت کے لیے، کہ وہ کھانے سے بھی معذور ہوتا ہے، اور وہ تمام حلال چیزیں اس پر وہ اپنے پر حرام کر لیتا ہے اپنے رب کی رضا کے لیے جو حلال ہوتی ہیں مخصوص اوقات کے اندر. اور دوسری بات آپ یہ دیکھیے کہ باقی عبادت تو کفارے میں دے دی جائیں گی، لیکن یہ روزہ ایسی عبادت ہے جو کفارے میں نہیں دی جائے گی. کل العمل کفارۃ الا الصوم.
حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر دو بندے آتے ہیں آمنے سامنے آتے ہیں اور ایک دوسرے کا مجرم ہے گناہ گار ہے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے اعمال اس دوسرے کے حوالے کر دے گا لیکن روزہ ایسا ہے عبادت جو اس کے حوالے نہیں کی جائے گی علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ روزہ ایسی عبادت ہے جس کی مثل کوئی عبادت نہیں ہے اللہ یہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے سب سے منفرد عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کو عطا کی ہے اور اپنے حبیب کے امتیوں کو عطا کی ہے جس وقت روزے کا اہتمام ہو رہا ہے وہ موقع ہوتا ہے بنیادی طور پہ سحری کا، جیسے اس وقت ہم ظاہر سحری میں بیٹھے ہیں، تو اس میں جو صبح اس نے روزہ رکھنا ہے، اب سحری کرنی ہے، تو اس کی فضیلتیں بھی اس کے ذہن میں ہونی چاہیے، اس کی برکات بھی ذہن میں ہونی چاہیے کہ میں اس وقت بیٹھ کے جو کھا رہا ہوں اور جو میں نے روزہ اختیار کرنا ہے تو اس وقت کی کیا فضیلت ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا برکات ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ جنید بھائی، اسلامی سال کے کچھ مہینے ایسے ہیں جن مہینوں میں کوئی ایک خاص دن یا خاص رات کو برکت حاصل ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے بندوں کے قریب آ جاتی ہے۔ جیسے ماہ شعبان کی 15ویں شب ہے، ماہ محرم کا 10 تاریخ ہے یوم عاشوراء، اسی طرح ذی الحجہ کے جو ایام تشریق ہیں یہ بڑی برکت والے دن ہیں۔ لیکن ماہ رمضان کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں کوئی 1 2 یا 3 دن نہیں، پورا مہینہ اور اس مہینے کا رات یا دن خاص نہیں ہے بلکہ اس دن کی ایک ایک گھڑی ایک ایک لمحہ برکت والا ہے۔ مثلا میں تھوڑا تفصیل عرض کر کے آگے بڑھتا ہوں کہ مثلا سحر سے ہم ابتدا کرتے ہیں۔ سحر جو ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس سے فضیلت اور ثواب کا عمل شروع ہو گیا۔ سارا دن بھوک اور پیاس میں ہے، ہر لمحہ اس کو ثواب مل رہا ہے، پھر وہ افطار کرتا ہے، افطار کے لمحات بڑی برکت والے ہیں، افطاری کرنا سنت ہے، وہ اس کو ثواب مل رہا ہے۔ افطاری کے بعد وہ نماز تراویح کے انتظار میں ہے، وہ انتظار کرنا ثواب ہے۔ نماز تراویح کی ادائیگی کی وہ خود ثواب ہے، پھر نماز تراویح کے بعد وہ سحری کے انتظار میں سو گیا تو وہ سونا بھی عبادت ہے۔ یعنی سحر سے لے کر سحر تک اس کا ہر لمحہ جو ہے وہ عبادت کے اندر بسر ہو رہا ہے۔ اب مسئلہ ہے سحری کا۔ ہمارے ہاں عام طور پر ہمارے بعض دوستوں کو دیکھا گیا کہ وہ رات کو اتنا کھا لیتے ہیں کہ سحری کو اٹھنا نہ پڑے اور روزے کی نیت رات کو کر لی تاکہ یہ سلسلہ آگے چلا جائے۔ لیکن اس میں بنیادی بات یہ یاد رکھنی چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کرو، سحری کے اندر تمہارے لیے برکت رکھی گئی ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا السحور اکلہ برکۃ فلا تدعوہ، سحری سراپا برکت ہے، اس کو چھوڑنا نہ، اس لیے سحری کیا کرو۔ اور جو تیسری روایت ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، مسند امام احمد بن حنبل سے، اتنے ایمان افروز الفاظ ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فإن اللہ وملائکتہ یصلون علی المتسحرین، اللہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی اس وقت کتنی برکتوں کا نزول اس پر ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، کہ ہمارے اور اہل کتاب کے جو روزے ہیں ان روزوں کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے۔ اب خود نبی علیہ السلام جب صحابہ کرام کو سحری کھانے کے لیے دعوت دیتے تو آپ فرماتے حلوموا الی الطعام البرکہ یا الی الغداء البرکہ، کہ اس کھانے کی طرف آؤ جو بڑی برکت والا ہے۔ جب ہم سحری کے اس روحانی اسرار و رموز پر غور کرتے ہیں کہ جس وقت ہم وہ کھانا کھا رہے ہیں یہ وقت کون سا ہے، یہ وہ وقت ہے جب سال کے باقی راتوں کے اندر اسی وقت کے اندر یہ جو رات کا تیسرا پہر ہے، اس کے والے سے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ کس وقت؟ یہی وقت ہے جب سحری کے لیے بندہ بیدار ہوتا ہے۔ اب اس وقت اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر نزول فرما رہا ہے، ادھر اس کا بندہ روزے کی عبادت کے لیے بیدار ہے اور سحری کے عمل کے اندر شریک ہے۔
دوسری بات قرآن مجید کے متعدد مقامات پر سحر کے وقت جو لوگ مغفرت کے طلبگار ہوتے ہیں ان کی بڑی تعریف کی گئی اللہ، اور یہی وہ وقت ہے کہ اس وقت جو لوگ اٹھ کر مغفرت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے طلب کرتے ہیں، یہی ہمارے اسلاف کا معمول تھا، بزرگان دین کا معمول تھا کہ سحر کو وہ بیدار رہتے تھے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے روحانی اسرار و رموز کے ساتھ وہ مغفرت کے طلبگار بنتے تھے۔ اب یہی سحری کا وقت ہے جو شعار اسلام میں سے ہے، جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو فرق ہے سحری کا، یہ شعار اسلام میں سے اور اللہ کی نعمت ہے۔ نبی علیہ السلام کے فرمان پر عمل بھی ہے کہ حکم دیا آپ نے کہ سحری کیا کرو، سحری کے اندر برکت رکھی گئی ہے، زبان رسول سے اعلان کیا جا رہا ہے کہ اس کھانے کے اندر برکت ہے۔ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو بندہ سحری نہیں کرتا وہ دن بھر کا روزہ بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو روزے کی حالت میں صبر اور استقامت کے لیے جو چیز معاون بنتی ہے، تعاون کرتی ہے، وہ سحری ہے۔ اگر وہ سحری نہیں کھائے گا تو ہو سکتا ہے کہ اس بھوک اور پیاس کو برداشت نہ کر سکے اور دن کے کسی لمحے اس کو بیدار ہو کر یا وہ بالکل اپنی صبر اور استقامت چھوڑ کر روزہ توڑ نہ دے۔ تو سحری کی برکت سے وہ روزے کو صبر اور استقامت کے ساتھ اپنے اختتام تک پہنچا جائے گا۔ پھر وہی بات ہے کہ اس میں کیا اسرار و رموز ہیں کہ وہ جو برکت فرمایا، کن برکتوں کا نزول ہونا ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بہتر جانتے ہیں اس بارے میں۔ بالکل جی، تو جناب ہمارے ساتھ آپ ہیں اور ہم بھی ظاہر ہے آپ کے ساتھ ہیں، اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک کے ممتاز قوال جناب شیر میاں داد صاحب۔ تو آئیے جناب ان کی جانب چلتے ہیں اور ایک حسین سا کلام آپ کو سنواتے ہیں۔ جی شیر بھائی۔ سلام بے بندگی عروج کیا، بندہ کر دیا تارا میرے نصیب کا، تابندہ کر دیا۔ کتنی بڑی حضور کی بندہ نوازیاں، مجھ کو میرے سوال نے شرمندہ کر دیا۔ اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، سجاتا تھا سرکار کی محفل، میں سجاتا تھا سرکار کی محفل، مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا۔ سجاتا تھا سرکار کی محفل، مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا۔ تیری عاشقی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا،
کرم کا کروں شکر کیسے ادا جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا خوش آمدید خواتین و حضرات، ایک بار پھر میں رحمت رمضان کی خصوصی نشریات سحری کے موقع پہ حاضر خدمت ہوں، اور بات ہو رہی ہے روزے کے مقاصد، قضا، کفارہ اور فدیے کے احکام و مسائل کے حوالے سے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، اس لیے کہ اب بات ہونے جا رہی ہے ناظرین اس حوالے سے کہ اگر فرض کیجئے کہ روزہ جو ہے وہ اپنا قضا ہو گیا ہے تو پھر کیا کیا جائے، یا قضا کی جو صورتیں ہیں وہ کیا کیا ہوں گی۔ جی پروفیسر صاحب بتائیے، پہلے تو کن کن صورتوں میں روزہ جو ہے وہ انسان جو ہے وہ روزہ قضا کر سکتا ہے؟ اس ضمن میں پروردگار عالمین نے اپنے فضل و کرم سے جو ہمیں تعلیم دی وہ تو یہ ہے کہ من کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ ٹھیک ہے، ایک شخص بیمار ہے، ایک شخص سفر کی حالت میں ہے، ٹھیک ہے، ان دنوں روزہ نہیں رکھ سکا تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جب وہ سفر سے واپس آئے یا بیمار تندرست ہو جائے تو فعدۃ من ایام اخر، دوسرے دنوں سے اس کی گنتی کو پورا کر لے۔ یہاں پر ہم اہل ایمان کو جو بات سامنے رکھنی ہے نا، وہ ہماری اللہ سے محبت ہے۔ واہ، سفر کی حالت میں اجازت دی اور فدیے کی بھی شروع میں اجازت دی گئی سب کو، لیکن یہ جو کلمہ ہے نا قرآن کا کہ ان تصوموا خیر لکم، اگر تم روزہ رکھ لو تو تمہارے حق میں بہت ہی بہتر ہے۔ اللہ، کیا نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حریص علیکم بالمؤمنین الرؤوف الرحیم، آہا سبحان، ہمارے رؤوف و رحیم آقا علیہ السلام ہماری بھلائی کے اتنے خواہاں رہتے تھے۔ اللہ، آپ کی آرزو ہوتی تھی کہ کیسے کیسے میری امت کو بھلائیاں ملتی جائیں، یہ فضائل اور درجات میں اور امتوں پر فضیلتیں پاتے چلے جائیں، تو روزہ چھوٹ جانے کی صورت میں اس رب رحمان نے ہمارے لیے آسانی پیدا کر دی کہ اگر ہم کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہیں، ڈاکٹر کہتا ہے آپ کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے تو آپ قطعاً نہ رکھیں۔ یعنی ڈاکٹر اگر سجیسٹ کرے کہ یہ صورتحال وہ ہے کہ جہاں آپ روزہ جو ہے نہ رکھیں تو آپ قضا کر سکتے ہیں ڈاکٹر، اور اس کے علاوہ حدیث پاک کی روشنی میں جنید صاحب اگر میں یہ کہوں کہ انسان کا سب سے بڑا مفتی دل ہے، دل ہے اندر کا ڈاکٹر۔ استفت قلبک، اپنے قلب سے پوچھئے آپ کتنے اپنے پیدا کرنے والے کے ساتھ مخلص ہیں، آپ کو کس قدر نیکیوں سے محبت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں جو دین اسلام عطا کیا وہ دین فطرت ہے، دین یسر ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں ایسی کسی بات کی جو ہم سے ہو نہ سکے وہ ہم سے مطالبہ کرے کہ نہیں آپ نے ہر حال میں یہ کرنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اچھا مثال کے طور پر اس میں یہ بات بھی آ گئی کہ فرض کیجئے کہ صرف سمپل اگر کوئی نزلہ زکام کھانسی ہو جائے، اس میں وہی بات آپ والی کہ آپ وہ ذرا اندر کے مفتی اور اس سے ڈاکٹر سے ذرا رجوع کر لیں کہ اس صورتحال میں رکھ سکتا ہوں کہ نہیں رکھ سکتا، ایسا نہ ہو کہ وہاں قضا کر دیں۔ جی ہاں جی ہاں، اس میں یعنی انسان کو اپنی ذات کا پورا علم ہوتا ہے۔ ٹھیک، اب بعض امراض ایسے آ گئے، بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، کچھ اور ایسے امراض ہیں، ان کی وجہ سے انسان ہمت تو کرتا ہے لیکن ڈاکٹر اس کو کہتے ہیں کہ اس میں آپ کی جان کے جانے کا خطرہ ہے، تو جان کو تو اسلام نے اس طرح مقدم رکھا ہے، ایسی اعلیٰ تعلیمات ہیں اسلام کی، تو اس ضمن میں ہمیں ڈاکٹر کے مشورے کو اہمیت دینی چاہیے۔ بالکل، اور پھر اس ضمن میں ایک خاص اللہ کا جو ہم پر کرم ہے اس کو بھی ہم مد نظر رکھیں کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رفع عن امتی الخطا والنسیان، اللہ نے میری امت سے بھول چوک اٹھا لی ہے، اس پر مواخذہ نہیں کرتا۔ کیا کرم ہے اس کا کہ مجھے یاد نہیں میرا روزہ ہے اور یاد نہ ہونے کی بنا پر میں کھانے لگ گیا۔ اچھا،
اور بعد میں مجھے خیال آیا کہ وہ میرا تو روزہ ہے، میں وہیں رک گیا، اس کے بعد میں نے کوئی چیز منہ میں نہیں ڈالی تو میرا روزہ نہیں ٹوٹا۔ سبحان اللہ۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ صورت پیش کی گئی تو فرمایا کہ تمہیں اللہ نے کھلایا ہے، ہاں اسی نے پلایا، یہ اس کا کرم ہوا ہے تم پر۔ تو اس بھول کی وجہ سے جو روزے کے اندر آ جاتی ہے، اس میں ذہن میں نہیں آنا چاہیے کہ میں نے اب چونکہ اتنے لقمے کھا لیے ہیں، اتنا پی لیا ہے، تو اب میں روزے کی قضا کروں، اس ضمن میں قضا نہیں، یعنی یہ بھول سے ہو، لیکن بھول سے بھول نہ ہو۔ جی بھول سے بھول نہ ہو۔ وہ تو قرآن پاک نے اس ضمن میں ایک خوبصورت اصول عطا کیا، جی جی جی، اور وہ یہ ہے کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ٹھیک، ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، جو کام تمہارے دلوں نے کیا ہے، ٹھیک ہے، جو ارادے سے ہوا ہے، اس پر اس کی طرف سے گرفت ہے، ہاں اس پر وہ پکڑے گا، بالکل ٹھیک۔ لیکن جس پر ہماری ارادہ نہیں ہے، بلا ارادہ کوئی کام ہم سے سرزد ہو جاتا ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے معافی کا اعلان رکھا ہے۔ اچھا، اب روزہ قضا ہو گیا، اس پہ بھی ذرا سا تھوڑا سا مختصراً کامنٹ کر دیجئے کہ پھر کیا کیا جائے، یعنی اس کی صورت کیا ہے تدارک کی، کہ قضا کی صورت آگے، فرض کیجئے بیماری ہے، اب روزہ نہیں رکھ پا رہے، مسافر ہیں روزہ نہیں رکھ پا رہے، اس میں کیا کریں گے، پھر آلٹرنیٹ کیا ہوگا؟ اب میں نے رمضان کے آنے پر اپنے دل کو اس جذبے سے تو معمور کر لیا کہ مجھ سے اگر رمضان کا ایک روزہ دانستہ چھوٹ گیا، پھر میں سارا سال روزے رکھتا رہا، مجھے وہ اجر نہیں ملے گا۔ ٹھیک ہے، لیکن اب یہ جو مجبوری کی صورتیں ہیں کہ انسان کو بیماری آ گئی یا سفر پر جانا پڑ گیا، تو اس صورت میں جب اس نے قضا کرنا ہے تو رمضان کے باقی روزوں کو مکمل کرنے کے بعد اس کے بعد سال بھر میں جب جی چاہے، ورنہ تو یہ ہے نا کہ شوال کے 6 روزے چلتے ہیں، ان کا اجر ہمیں ملتا ہے، گویا ہم پورا سال رمضان میں آ گئے، پورے سال کے روزوں کا اجر مل گیا۔ لیکن یہ ہے کہ جتنا ہو سکے، جس طرح حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اجلوا بالتوبۃ قبل الموت واجلوا بالصلاۃ قبل الفوت، کہ موت سے پہلے توبہ میں جلدی کر لو، ٹھیک ہے، نماز کے فوت ہونے سے پہلے اس کو ادا کرنے میں جلدی کر لو۔ تو اس طرح مجھ پر یہ قرض ہے، مجھ سے روزہ چھوٹ گیا، اب اس کی قضا مجھ پر لازم ہے، تو بعد میں جتنی جلد ممکن ہو سکے اس کی گنتی پوری کر لیں نا، قرآن وہ کہتا بھی ہے نا کہ اس کی گنتی پوری کر لو بعد میں جب تمہیں موقع لگے۔ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ بالکل ٹھیک، سبحان اللہ۔ اچھا جی، اب بات یہ ہے کہ یہ تو ایک قضا کی صورت ہو گئی، ایک صورت یہ ہے کہ میں نے دانستہ روزہ توڑ دیا، کفارے کی طرف کسی بھی وجہ سے توڑ دیا، مجھے گرمی کی شدت محسوس ہوئی، میں نے توڑ دیا، میں نے کسی کام پہ جانا تھا، میں نے توڑ دیا، میں نے سوچا جی میں اس کام کو کرنے جا رہا ہوں یا اس بزنس میٹنگ میں جا رہا ہوں یا اس جاب پہ جا رہا ہوں، مجھے ذرا انرجی چاہیے، تو اس انرجی کو گین کرنے کے لیے مطلب کسی بھی وجہ سے میں نے توڑ دیا۔ اب جو کفارے کی صورتیں وہ کیا کیا بنتی ہیں، ذرا پہلے یہ بتائیے، پھر اس پہ آگے مزید بات۔ کفارے کی طرف آنے سے پہلے یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ ان کا رجحان نیکی کی جانب تھوڑا تاخیر سے ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں، کسی کا 25 سال میں، کسی کا 20 سال میں، اور یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ روزہ جو ہے وہ 15 یا 16 سال سن بلوغت سے فرض ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب ہم اس چیز کو صرف نظر کر رہے ہیں۔ سب سے بڑی خرابی ہم سے یہ ہو رہی ہے کہ چلیں جب شعور بیدار ہوا، عمر 22 سال ہے، 25 سال ہے، 26 سال ہے، 28 سال ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو روزے چھوڑے تھے ان کی قضا کون کرے گا؟ ہاں ٹھیک ہے، تو میں اپنے ناظرین کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ انہیں یہ بات اظہر من الشمس رہنی چاہیے اور ازبر کر لینی چاہیے کہ روزے ان کے جو باقی رہ گئے، جو انہوں نے نہیں رکھے، ان کی قضا انہیں دینا ہے ہر قیمت پہ، اور اس کا فدیہ نہیں دینا، بلکہ ان کی تعداد کو، گنتی کو پورا کرنا ہے۔ نہیں سر، کیسے ہوگا؟ مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، اس نے یا ایک بچہ ایک بچی ہے، اس نے جو ہے وہ 22 سال کی عمر کہہ لیں، 23 سال کی عمر سے اس نے روزے رکھنے شروع کیے، لیکن سن بلوغت 15 سال سے شروع ہوتا ہے۔ ہمارے فقہا نے کہا 15 سال سے شروع ہو جاتا ہے لڑکے کا۔ یہ کوئی اسکیل ہے، یہ پیمانہ ہے، پیمانہ جو فقہا نے لکھا، تو اب 15 سال سے 25 10 سال کے روزے اس پر فرض تو ہے نا، فرض تو اللہ اکبر۔ اب اس نے کیوں چھوڑے روزے؟ اس کا یہ اللہ کا حق ہے، اس کو ساکت نہیں ہوگی، قرض ہے اللہ تعالیٰ۔ تو پھر یہ کیا شکل کیا بنے گی؟ یہ کفارے کی شکل بنے گی؟ نہیں، قضا کی شکل بنے گی، قضا کرے گا۔ بلکہ ضمن میں ہمیں یہ پیغام اپنے بچوں کو ذہن نشین کرا دینا چاہیے کہ روزہ ہر عاقل بالغ، جی بالکل، عاقل بالغ پر فرض ہے۔ تو ہر آدمی بخوبی جانتا ہے کہ میری بلوغت سن بلوغ کیا ہے، ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ اس وجہ سے اسے وہاں سے حساب کرنا ہوگا، وہاں سے حساب کرنا، یہ بہت اچھی بات ہے۔ کیلکولیشن وہاں سے شروع ہوگی، جب سن بلوغت شروع ہوا تب سے کیلکولیشن شروع ہوگی، اور اس کو رکھنا پڑے، روزہ رکھنا ہوگا، بڑی امپورٹنٹ بات ہے، بڑی امپورٹنٹ، اس کے بغیر چارہ کوئی نہیں، اور یہ جو فرض ساقط نہیں ہو سکتا۔ دوسرا جو ابھی شاید فرمایا پروفیسر صاحب نے، آپ نے کفارے کے حوالے سے بات کی، تو بات یہ ہے کہ انٹینشنلی روزے کو توڑ دینا، قصداً توڑ دینا
جو ہے اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفارہ جو قرآن کریم میں بیان فرما دیا، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، کہ ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب ہمارے ہاں اویلیبلٹی نہیں ہے، غلامی کا دور ختم ہو بالکل گیا، اب تو صحیح۔ یہ نہیں، اس لیے اس چیز کو تو چلے ایک طرف کرتے ہیں۔ فَمَن لَمْ يَجِدْ، اور جس کو میسر نہ ہے غلام، فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعِينَ، تو وہ 2 مہینے کنٹینیوسلی روزے رکھے گا، وداؤٹ اینی بریک، بغیر کسی وقفے کے وہ 2 مہینے روزے رکھے گا۔ فَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ، اور اگر کس کی استطاعت نہیں ہے، کمزوری ہے، بڑھاپا ہے، ضعیف ہے، یا وہ نہیں رکھ سکتا، فَإِطْعَامُ 60 مسکینہ، تو 60 مسکینوں کو 2 وقت کھانا کھلا دے۔ ٹھیک ہے، وہ کھانا کھلائے گا تو اس کا کفارہ ہو جائے گا۔ لیکن یہ 2 مہینے کے روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ جو روزہ توڑا ہے، جو اس نے فاسد کیا اس نے، اس کی قضا بھی لازم ہے۔ تو یہ اگر وہ 60 بنتے ہیں تو یہ 61 ہو جائے گا، تو یہ بھی اس کی قضا بھی جو ہے وہ لازم ہے۔ لیکن کہیں حدیث مبارکہ میں یہ بھی آتا ہے نا کہ تمہیں اگر پتہ چل جائے کہ مطلب اس روزے کی اہمیت کیا ہے، مطلب یہ روزہ جو ہے کسی صورت بھی نعم البدل نہیں ہو سکتا۔ میں مشکات کی حدیث پڑھ دیتا ہوں۔ فَمَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ وَلَا مَرَضٍ، جس نے بغیر بیماری کے یا بغیر رخصت کے قصداً انٹینشنلی روزے کو توڑ دیا، لم یقض عنہ صوم الدہر کلہ وان صامہ، ساری زندگی روزے رکھتا رہ جائے، اس ایک روزے کا کفارہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ اچھا، اب بات یہ ہے کہ اگر 60 دن کے روزے رکھنے ہیں اور لیٹس سپوز اس میں لیٹس ایزیوم کہ اس میں سے اگر کوئی دن مس ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ ہی ہیز ٹو اسٹارٹ اگین۔ اچھا، یا ہی ول ہیو ٹو اسٹارٹ اگین، یعنی اس کا مطلب ہو جائے گا یہ کنٹینیوٹی میں آپ نے رکھنا ہے، کنٹینیوٹی جو ہے اس کو کنٹینیوٹی کو مینٹین رکھنا بڑا ضروری ہے۔ اور اگر لیٹس سے وہ کہتا ہے جی میں 60 روزے نہیں رکھ سکتا، تو مسکینوں کی طرف آ جائے، کھانا کیا کرنا پڑے گا؟ مساکین کو 60 کو کھانا کھلا دے، 2 وقت کا کھانا کھلا دے، 2 وقت کا کھانا کھلانا پڑے گا، 2 وقت کا کھانا کھلا دے، ایک روزے کا کفارہ، ایک روزے کا کفارہ ہے۔ ویسے دیکھیں یہ میں عرض کرتا ہوں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب ایک شخص سے روزہ ٹوٹ گیا تو رسالت امام علیہ السلام نے کہا کہ اب تم غلام آزاد کرو۔ کہا جی میں تو بہت غریب غلام کہاں سے آزاد کروں گا؟ تو فرمایا پھر 60 روزے رکھو۔ ان کی زوجہ نے کہا یہ تو ایک پورا نہیں کر سکے، 60 کہاں سے رکھیں گے؟ تو فرمایا پھر اس کا کھانا کھلا دو۔ کہ جی کھانا اپنے گھر میں کھانے کچھ نہیں تو باقی کیسے کھلاؤں؟ فرمایا پھر بیٹھ جاؤ۔ اور جب آپ بیٹھ گئے اور اس کے بعد مغرب کے بعد شخص کھجوروں کا ٹوکرا لے کے آیا، فرمایا این سائل، وہ سائل کہاں گیا جو یہاں بیٹھا تھا؟ تو فرمایا یہ لے جاؤ اور مدینہ میں بانٹو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ عرض کیا میں تم سے غریب، خدا کے پوری بستی میں کوئی نہیں ہے، تو فرمایا جاؤ تم کھا لو، تمہاری اولاد کھا لے، بچے کھا لیں، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ استثنائی کیفیت ہے، استثنائی ایکسیپشنل کیس ہے، یاد رکھنا چاہیے یہ استثنائی صورت ہے، اور یہ اختیار تشریعی اختیار صرف اللہ کے رسول کی ذات کو ہے، یہ آپ کا ذاتی اختیار ہے۔ یہ تو رحمت للعالمین کی رحمت للعالمین ہی ہے، جس کو چاہے جیسے چاہے جس کو چاہے عطا کر دے۔ ہم پر اطلاق قرآن کی آیت کا ہوگا، ہمیں اطلاق ہماری امپلیمنٹیشن جو ہے ہم پر وہ اسی آیت کی ہوگی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا سمپل جو ہے وہ کہ جی ایک تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ روزہ نہ توڑیں خدا نہ۔ اچھا اب کوئی اضطراری کیفیت آ گئی، اب دیکھیں یہاں پہ ایک اور بھی بات ہے نا، ایک بات تو یہ کہ روزہ رکھا اور دانستہ توڑ دیا، بھائی ٹھیک ہے کوئی کام تھا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، ایک یہ اضطراری کیفیت آ گئی، طبیعت خراب ہو گئی، طبیعت میں جو ہے وہ کیفیت، اب خدا نہ خواستہ بے ہوش ہو جاؤں گا، مر جاؤں گا، یا کچھ اور ڈر ہے، تو اس صورت میں پھر انسان کیا؟ میں عرض کرتا ہوں نا، جیسے ڈائبٹک پیشنٹس ہوتے ہیں، ہائپوگلائسیمیا ہو گیا، بالکل جان کا خطرہ پڑ گیا، اب روزہ توڑنا اس پر فرض ہو جائے گا، اب رخصت قبول کرے گا، اب روزہ توڑے گا، ڈاکٹر بتائیں گے بالکل ہی اگر وہ فینٹ ہو رہا ہے، بے ہوش ہو رہا ہے، اسی طرح کوئی ہیٹ سٹروک ہو جاتا ہے، سن سٹروک ہو جاتا ہے، یہ ایسی اضطراری حالت ہے، بلڈ پریشر کا مریض ہے، بالکل ایک دم لو بلڈ پریشر ہو گیا، لو ہو گیا اور جان کو خطرہ لاحق ہو گیا، اور طبیب کہتا ہے کہ اس کی جان کو خطرہ ہے، تو اس وقت روزہ جو ہے اس کو توڑا جائے گا، اس کی قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ اچھا اس کی قضا ہوگی، اس کا کفارہ نہیں ہوگا۔ لیکن وہی بات، وہی جو پہلے پیمانہ دے دیا انہوں نے کہ اندر ایک مفتی بیٹھا ہے، نوک کریں اس کو، وہی ڈاکٹر بیٹھا ہے، نوک کریں اس کے ڈور کو، ہے نا؟ بالکل ظاہر ہے، میں آپ کو تو چیٹ کر سکتا ہوں، اللہ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتا، وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا، کیونکہ یہ روزہ باطنی عبادت ہے، اللہ اور بندے کے براہ راست سے تعلق ہے، اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے کہ آیا سروائیو کرنے والا تھا یا نہیں کرنے والا تھا۔ فدیے کی کیا کیا صورتیں بنتی ہیں ذرا یہ بھی بتائیے، اور اس پہ پھر آگے جا کے بات کرتے ہیں کہ فدیہ کیا ہونا چاہیے، پہلے ذرا یہ بتائیے صورتیں کیا ہیں۔ جی جنید بھائی، جو ابھی تک ہماری گفتگو ہوئی ہے مسائل کے حوالے سے، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کو سمرائز کر دیتا ہوں۔ سر اجازت ہی 4 صورتیں بنتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ جس صورت کے اندر نہ قضا ہے نہ کفارہ ہے،
وہ صورت یہ ہے کہ انسان بھول کر کوئی چیز کھا پی لیتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں قضا بھی نہیں ہے، کفارہ بھی نہیں، بالکل ٹھیک ہے، وہ بتایا جی بالکل۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جس میں قضا بھی ہے، کفارہ بھی ہے، جو روزہ اس نے جان بوجھ کر توڑ دیا بغیر کسی شرعی عذر کے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ جس کے اندر قضا ہے، کفارہ نہیں ہے، وہ کسی شرعی عذر کی بنیاد پر اس نے روزہ نہیں رکھا یا شرعی عذر کی بنیاد پر روزہ توڑ دیا تو قضا لازم ہے، کفارہ نہیں۔ چوتھی صورت ہے فدیے والی۔ فدیے کی صورت یہ ہے کہ جس کے لیے اصطلاح استعمال کی گئی شیخ فانی کی۔ شیخ فانی ایسے بزرگ کو کہا جاتا ہے جو عمر کے حصے کو پہنچ گیا کہ اس کو یقین ہے کہ میں آئندہ عمر کے کسی حصے میں بھی آگے اب روزہ میں نہیں رکھ سکتا اور مجھے اتنی طاقت اور سکت نہیں کہ میں روزہ رکھ سکوں، تو اس کو حکم دیا گیا کہ وہ فدیہ دے۔ یعنی ہمارے گھر میں جو ایجڈ بزرگ ہوتے ہیں، مرد خواتین، یہ ان کے لیے اسپیسیفک سننے والی یقین ہے کہ اب وہ آئندہ روزہ نہیں رکھ سکتے۔ اچھا، دوسری اس میں بڑی عام مسئلے کی طرح میں توجہ جو دلانا چاہتا ہوں ناظرین کی، وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اب یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے کہ ایک بندہ روزہ رکھ بھی سکتا ہے، وہ بھی فدیے کی طرف چلا جاتا ہے، جبکہ اس کے لیے فدیہ نہیں ہے، قضا ہے۔ کیونکہ دیکھیے اس کے اندر بہت سی صورتیں بنتی ہیں۔ مثلاً ایک بندہ ہے، ماہ رمضان گرمیوں میں آیا، وہ گرمیوں میں روزے نہیں رکھ سکتا، بیماری بڑھ جاتی ہے یا عمر کے اس حصے میں، لیکن وہ سردیوں میں رکھ سکتا ہے، تو وہ قضا سردیوں میں کرے گا، فدیے کی طرف نہیں جائے گا۔ اسی طرح ایک بندہ مسلسل روزے نہیں رکھ سکتا، تو وہ سال باقی اگلے رمضان تک وہ ٹھہر ٹھہر کے روزے رکھ سکتے ہیں، تو وہ قضا کرے، فدیہ نہیں دے گا۔ اسی طرح اس وقت وہ ایک بیماری کی کیفیت میں ہے، ماہ رمضان کے بعد اس سے اس کو افاقہ ہو جاتا ہے، تو وہ قضا کرے گا، فدیہ نہیں دے گا۔ فدیہ نہیں دے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اب وہ بندہ جس نے فدیہ دینا ہے، جو شیخ فانی ہے، جس کو یقین ہے میں روزہ نہیں رکھ سکتا، تو وہ فدیہ دے گا۔ فدیہ کیا ہوگا؟ جی، اس میں پہلی بات اس کے ساتھ ضروری مسئلہ میں یہ عرض کر دوں کہ فدیہ ادا کرنے کے بعد اس کو طاقت آ گئی کہ وہ روزے رکھ سکتا ہے، تو پھر وہ قضا کرے گا، پھر وہ قضا بھی کرے گا، پھر قضا کرے گا۔ اچھا، اب وہ طاقت آ گئی تو اب قضا اس کے لیے۔ اب اس سے یہ بات پتہ چلی کہ ایک بندہ طاقت رکھتا ہے، وہ فدیے کی طرف چلا جائے، اس کو سوچنا چاہیے کہ جو فدیہ دے دیتا ہے پھر قضا کی طاقت آ گئی تو اس کے لیے بھی قضا لازم ہے۔ یہ حکم ہے کہ وہ ریوائیو کرے۔ تو اب جو بندہ طاقت رکھتا ہے تو اس کو قضا کریں، فدیہ۔ اب فدیہ کیا ہے؟ عید الفطر کے موقع پر جو فطرانہ ہم ادا کرتے ہیں تو وہ ایک فطرانہ ایک روزے کا فدیہ ہے۔ وہ 2 کلو گندم یا اس کا آٹا یا اس کی قیمت، یہ ایک روزے کا فدیہ بنتا ہے۔ اچھا، یہ تو منیمم لیول پہ ہے نا؟ جی، اس میں کھجور کا بھی ہوتا ہے، کشمش کا بھی ہوتا ہے، اور بھی مطلب اوپر جاتے ہیں۔ بالکل، یہ آپ کا کشف ہے، میں ادھر ہی جا رہا تھا، آپ کا کشف ہے جناب، کہ میں اسی طرف آ رہا تھا کہ اس کے اندر دیکھیے کہ جو صاحب حیثیت ہیں ان کو یہ بات خیال کرنی چاہیے کہ ماہ مواسات بھی ہے، غمخواری کا مہینہ بھی ہے، تو معاشرے کے وہ لوگ جو سفید پوش لوگ ہیں ان کی طرف توجہ کرتے ہوئے اگر اللہ نے حیثیت دی ہے تو گندم کے ساتھ کھجور اور کشمش کی صورت میں بھی فدیہ دے سکتے ہیں، لیکن اس میں پھر 2 سیر نہیں بلکہ 4 سیر یا 4 کلو جو ہے اس کے حساب سے وہ فدیہ دینا پڑے گا۔ گندم میں 2 کلو کا ہے اور کھجور یا کشمش کے ذریعے ہم دیں گے تو وہاں 4 کلو کو حکم ہے، لیکن اس میں آپ یہ دیکھیں کہ کتنے غریبوں کا فائدہ ہو جائے گا۔ اور ویسے بھی قرآن نے ایک اصول دیا کہ تم نیکی کو ہرگز نہیں پا سکتے جب تک کہ اللہ کے راستے میں وہ چیز نہ دو جس کو تم اپنے نفس کے لیے پسند نہیں کرتے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں بطور فدیہ بھی جب ہم دیتے ہیں یا کسی غریب کی مدد کرتے ہیں تو یہ اصول ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمیشہ وہ چیز دیں جو ہم اپنے نفس کے لیے پسند کرتے ہیں یا جس سے غریب آدمی کا زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ نیکی کو ہرگز نہیں پا سکتے۔ اللہ، تو آپ اگر اجازت دیں تو اس میں یہ بات ایڈ کر دوں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی وہ بات کہ مچھلی آپ کو بہت پسند تھی اور آپ کی عادت تھی کہ آپ فقراء کو ساتھ دسترخوان پر بٹھاتے تھے۔ آپ کی اہلیہ نے پہلے ان کو کچھ رقم بھیج دی کہ آج مچھلی ہے اور تھوڑی ہے اور ان کو پسند بھی ہے تو آج آپ نہ آئیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر جب دسترخوان پر بیٹھے تو آپ نے قسم اٹھائی کہ میں رات بھوک میں گزار لوں گا لیکن اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک فقراء میرے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، کیونکہ آج ہی تو لطف آئے گا ان کو ساتھ کھانا کھلانے کا کہ آج میں ان کو وہ چیز کھلاؤں گا جو میرے اپنے جو مجھے پسند ہے۔ واہ واہ! تو اس لیے ماہ رمضان کے اندر یہ اصول ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اچھا، اس میں اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہی بات ہے کہ ہم تھوڑا سا لوگوں کو یوں موٹیویٹ کریں کہ اس کے ایکویلنٹ بات ہو رہی نا، یعنی یہ نہیں کہ لوگ کھجور تلاش کرنے نکل جائیں یا کشمش تلاش کرنے نکل جائیں، بات یہ کہ اس کے ایکویلنٹ جو اماؤنٹ بنتا ہے قیمت، جی ہے نا۔ اب اس میں ایک اور بات، وہی بات کہ اگر گندم سے بہتر اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ کوشش کریں کشمش اور کھجور اور اس سے بہتر کی طرف جائیں، کیونکہ یہ تو اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے نا۔ بظاہر تو بندہ وصول کرے گا لیکن اصل وصول تو اللہ کرے گا، تو جتنا خوبصورت حسین اور زیادہ سے زیادہ بھیجیں گے اتنا لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ 2 چیزیں اس میں کلیئرٹی کے ساتھ ذرا بتا دیجئے۔ میرا خیال ہے فدیے پہ ڈیٹیل بات ہو گئی کہ آج کل جو چونکہ ہم کورونا ورلڈ میں رہ رہے ہیں اور ہر جگہ پوری دنیا میں ویکسین ہو رہا ہے اور رمضان المبارک بھی آ چکا ہے، بہت سے لوگوں نے ویکسین لگوانی ہے، تو کیا شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ روزے کی حالت میں کورونا ویکسین جو ہے وہ لگا سکتے ہیں؟
دیکھیں جنید بھائی اس میں تفصیل تو علماء نے بیان کر دی ہے کہ اگر اشد ضرورت ہو جان بچانے کے لیے تو وہ انجیکشن لگوا سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک صورت ہمیں یاد رکھیں، احتیاطاً بعد میں قضا بھی کر لے، احتیاطاً قضا بھی کر لے، انجیکشن لگوا لے لیکن احتیاطاً اس کے ساتھ قضا بھی کر لے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں نے یہ سنا تھا کہ علماء نے جو اس پہ کلام فرمایا کہ آپ جو اس کی جی اجازت مختلف آراء ہیں، مختلف علماء کی رائے، تو اس میں ہم یہی بات کہتے ہیں کہ احتیاطاً اگر بعد میں ہو سکے تو وہ قضا بھی کر لے، قضا بھی بعد میں کسی وقت بھی کر لیں، کسی وقت ٹھیک، پورا سال اس کے یہ ایک احتیاط ہے۔ جی بالکل۔ اچھا، انسولین کا، دیگر انجیکشنز کا، اس پہ ذرا مختصر کامنٹ کر دیجئے، پھر انشاءاللہ ہم قوالی کی جانب چلتے ہیں کہ انسولین، جیسے شوگر پیشنٹ ہیں ان کا ایک پرابلم ہے انسولین لگانا ہے، یا کسی کو ضرورت پڑ گئی، بیماری ہے، اب وہ کہتا نہیں میں روزہ بھی نہیں چھوڑوں گا لیکن میں جو اپنا انجیکشن لگوا لوں گا، اپنی بیماری کو ذرا سا بیئر کر لوں گا میں، اس صورت میں شریعت کیا کہتی ہے؟ انسان کو اپنی طبیعت کا خود اندازہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، روزمرہ پیش آنے والے واقعات سے وہ خوب آشنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے شریعت مطہرہ نے ہمارے لیے جو آسانیاں رکھی ہیں، ہمیں ہر وہ موذی مرض جس کے لیے ڈاکٹر ہمیں آگاہ کریں، ان کا انجیکشن روزے کی حالت میں لگوانے میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، نہیں ہے، ٹھیک ہے، بالکل صرف ہم قوت حاصل کرنے کے لیے انجیکشن نہیں لگوا سکتے۔ اس کے علاوہ ہمیں ڈاکٹر تجویز کرتے ہیں کہ آپ کی یہ بیماری ہے، اگر آپ اس میں انجیکشن لگوا لیں، روزے کے دوران بھی اگر روزہ لگوا لیں تو آپ روزہ رکھیں، آپ کو اجازت شریعت مطہرہ اس معاملے میں ہماری رہنمائی بالکل ٹھیک ہے۔ بات یہ ناظرین، جزا بھی تو اللہ ہے، اتنی عظیم، مطلب میں الفاظ میں تو ظاہر بیان ہی نہیں کر سکتا نا، بس اس بات کو سمجھ لیجئے کہ انسان کا علم جہاں کے ختم ہو، فہم ختم ہو، سارے الفاظ ختم ہو، روزے کی جزا وہاں سے شروع، مطلب وہاں سے بھی پتہ نہیں کہاں سے شروع ہوتی ہے اس کا پیمان۔ تو خدا کی شان بڑھائی حسین نے بخشی ہے جس نے مذہب اسلام کو حیات، کتنی عظیم حضرت شبیر کی ہے ذات، میدان کربلا میں شاہ خوش کی سال میں، میدان کربلا میں شاہ خوش کی سال میں، سجدے میں سر کٹا کے محمد کے لال نے، سجدے میں سر کٹا کے محمد کے لال نے، زندگی بخش دی بندگی کا، آبرو دین حق کی بچا لیے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ محمد کا پیارا نواسا حسین، وہ محمد کا پیارا نواسا، جس نے سجدے میں گردن کٹا لی، وہ محمد کا پیارا نواسا، جس نے سجدے میں گردن کٹا لی، عاشق مصطفیٰ کی اذان میں، عاشق مصطفیٰ کی اذان میں، اللہ اللہ کتنا اثر تھا، اللہ کتنا اثر تھا، عرش والے بھی سنتے تھے جس کو، عرش والے بھی سنتے تھے جس کو، کیا اذان تھی اذان بلالی، عرش والے بھی سنتے تھے جس کو، کیا اذان تھی اذان بلالی، بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں جاؤں گا خالے، ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، دوسری سحری کا موقع ہے اور بات اتنی خوبصورت ہو رہی ہے، اس میں کچھ چیزیں اور ہیں جو بڑی یہ سمجھ لیجئے کہ ٹچی سی ہیں، وہ میرا خیال ہے کہ آپ تک ضرور پہنچنی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ پروفیسر صاحب یہ بتائیے، نارملی لوگوں کا چونکہ سانس کا پرابلم ہوتا ہے، اس میں لوگ انہیلر لیتے ہیں،
تو کیا اس کی اجازت روزے میں ہے؟ جی اس کی اجازت ہے، اس کو روزے میں لیا جا سکتا ہے، اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ لے سکتے ہیں۔ البتہ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ میں نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد میں نے منہ کے اندر بچے ہوئے پانی کو اپنی زبان کے ذریعے اکٹھا کرنے کی کوشش کی اور پھر اس کو میں نے نگل لیا، تو یہ روزے کے توڑنے کا باعث ہو جائے گا۔ اس سے بچنا، اس سے ہمیں بچنا چاہیے، ایسی باتوں سے ہم دور رہیں۔ اسی طرح اگر ہماری مطلب دانستہ اگر جمع کر کے ہم نے اس کو کیا، ویسے تو پانی تو منہ میں رہتا ہے، ہلکی سی تری تو رہتی ہے، اور لیکن اگر کوئی آدمی دانستہ طور پر جمع کر کے اس کو نگلنے کی کوشش کرے گا تو وہ روزے کو نقصان پہنچا رہا ہے، اس کا روزہ باقی نہیں رہے گا۔ اس چیز کا خیال رکھتے ہوئے اب اسی طرح سے ہم بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں، ہمارے کان میں کوئی مرض ہے، آنکھوں میں کوئی مرض ہے اور ناک میں کوئی مرض ہے، تو اب اس میں یہ دیکھنا ہے کہ فقہا نے اس ضمن میں ہمیں بڑی شاندار ایک رہنمائی عطا کی کہ ہم روزے کی حالت میں جا رہے ہیں، کسی کچی جگہ پر ہمارے سامنے گاڑی جا رہی ہے، اس سے جو دھول اڑ رہی ہے اس میں پٹرول کی خوشبو آ رہی ہے اور ہم اس کو لے کر منہ میں حلق سے اتار رہے ہیں تو روزے کو توڑ رہے ہیں۔ اس سے بھی ہمیں احتیاط کرنا ہے، بچنا ہے۔ اچھا، اور اسی طرح یہ جو بیماریاں ہیں انسان کو سر میں لاحق ہوتی ہیں، ان میں ہر وہ چیز جس کا اثر حلق میں اترے گا اس کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا، مختصر اس پہ کامنٹ کر دیے تاکہ بات آگے بڑھا لیں کہ ایک شخص سے کان میں پین ہو گیا روزے کے عالم میں، اب کیا وہ ڈراپ ڈال سکتا ہے؟ نہیں ڈال سکتا، کیونکہ وہ آگے گلے میں جائے گا۔ کان سے گلے میں جائے گا؟ کان سے گلے میں جائے گا، آنکھ کے اندر ہے، کان کے ذریعے نہیں جائے گا، کان میں نئی ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ آنکھ کے ذریعے سے میرا خیال جائے گا۔ جی میں عرض کرتا ہوں اس پہ، جی میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے کہ آپ نے ارشاد فرمایا پروفیسر صاحب نے کہ انہیلر سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تو ہمارے بعض فقہاء اس طرف گئے ہیں کہ صرف اگر آکسیجن لی جائے نا، آکسیجن، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن چونکہ جب انہیلر آپ لیتے ہیں اس میں میڈیسن ہوتی ہے، اس کے ویپرز ہوتے ہیں، انڈاؤٹڈلی وہ آپ کے اسٹمک کے اندر جاتے ہیں، آپ کے لنگز کے اندر بھی جاتے ہیں، دونوں طرف جاتے ہیں، تو جو کہ میڈیسن ہوتی ہے اس سے لنگز کی جو ہیں وہ وینز کھلتی ہیں، تو بعض فقہاء کا خیال یہ ہے کہ ایوائڈ کیا جائے انہیلر کو۔ دوسری بات یہ ہے آنکھ اور ناک کے اندر نیزو لیکریمل ڈکٹ ہوتی ہے جو ملتی ہے اور گلے میں اترتی ہے، لیکن کان کے اندر کوئی منفذ یا روٹ یا پیسیج ایسا نہیں ہے جو حلق کے اندر جائے، تھروٹ کے اندر جائے، تو کان میں میڈیسن ڈالیں تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بالکل جی، اور ناک اور آنکھ میں ڈالیں تو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن ایک یہاں ایکسیپشنل کیس ہے، رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم حالت روزہ میں سرما لگا سکتے ہو، حالانکہ سرما اگر آپ لگائیں تو اس کے بھی ذرات جو ہیں وہ حلق کے اندر آتے ہیں، لیکن یہ استثنائی کیس ہے جو کہ آپ نے حکم فرما دیا، تو چونکہ آپ شریعت تخلیق کی آپ سے پاتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ فائنلی بہت شارٹ کامنٹ کہ یہ بتائیے ایک شخص ہے اسموکر ہے اور روزہ وہ رکھتا بھی نہیں ہے اور آپ کو جا کے اس سے ملنا ہے اور وہ آپ کے سامنے اسموکنگ کر رہا ہے، تو اس وقت اس کا دھواں you are not allowed to inhale the smoke، لیکن سر وہ تو نیچرلی آپ انہیل کر رہے ہیں نا۔ دیکھیں وہ نیچرل تو جا رہے ہیں، نیچرل ڈسٹ کے ذرات بھی جاتے ہیں، اگر بتی سلگ رہی ہے وہ بھی جاتی ہے، بٹ یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو انہیل دا اسموک، آپ اسموک انہیل نہیں کریں، زور سے ایسے اندر نہیں کھینچیں گے، انہیل نہیں کریں گے آپ، اگر نیچرلی جا رہے ہیں تو دیٹ از رائٹ، وہ نہیں توڑے گا، اس میں پرابلم نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، بلڈ ڈونیشن، اور اگر فرض کیجئے آپ کو اچانک جو خون دینا پڑ گیا، کوئی ایسی سیویئر پوزیشن ہو گئی، کوئی سیریس معاملہ ہو گیا، ایمرجنسی ہو گئی، اس صورت میں شریعت کیا کہتی ہے؟ جی خون دینے سے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، ہاں جی، اور اس میں دوسری صورت اس کے ساتھ ملا لیں کہ خون اگر جب نکلتا ہے جسم سے، بہت سے لوگ خاص طور پر اس میں منہ سے دانتوں سے بعد لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں، مسوڑوں سے خون نکلتا ہے، تو اس میں یہ اصول دیا گیا کہ اگر جو خون ہے وہ تھوک پر غالب آ جائے، لعاب پر غالب آ جائے اور خون زیادہ ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اگر تھوک خون پر غالب ہو تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے۔ بالکل ٹھیک۔ آپ تینوں آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، انشاءاللہ اب تو یہ محفل ناظرین پورے رمضان سجی رہیں گی
کیا کمال رونقیں ہیں سحری کی اور کیا کمال لطف ہے افطار کا. بس اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں، لیکن اجازت اس طرح کہ ہم اپنے بھائی کو اجازت نہیں دیں گے، ان سے ہم قوالی کا مجموعہ کلام انشاءاللہ سنیں گے. ہمیں اجازت دیں اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین. اللہ حافظ. آئیے چلتے ہیں شعر میادات کی جانب. جناب